بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنے سے بچنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی ایک مجلس کے پاس سے گزرا۔ اس آدمی نے سلام کیا، جس کا اس مجلس والوں نے جواب دیا۔ جب وہ ان لوگوں سے آگے چلا گیا تو مجلس کے ایک آدمی نے کہا، مجھے تو یہ آدمی بالکل پسند نہیں ہے۔ مجلس کے دوسرے لوگوں نے کہا، چپ کرو، اللہ کی قسم ہم تمہاری یہ بات اس آدمی کو ضرور بتائیں گے۔ اے فلانے، جاؤ اور اس نے جو کچھ کہا ہے وہ اسے بتا دو۔ چنانچہ اس نے جا کر اس آدمی کو یہ بات بتا دی۔ اس پر اس آدمی نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتا دی، اور اس آدمی نے جو کہا تھا وہ بھی بتا دیا، اور یوں کہا، یا رسول اللہ، آپ اسے آدمی بھیج کر بلائیں اور اس سے پوچھیں کہ وہ مجھ سے کیوں بغض رکھتا ہے۔ چنانچہ اس آدمی کے آنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم اس آدمی سے کیوں بغض رکھتے ہو؟ اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس کا پڑوسی ہوں اور میں اسے اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ میں نے اسے کبھی نفل پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ تو بس یہی فرض نماز ہی پڑھتا ہے جسے نیک و بد ہر ایک پڑھتا ہے۔ دوسرے آدمی نے کہا، ذرا اس سے یہ پوچھیں کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں نے نماز کا وضو ٹھیک نہ کیا ہو یا نماز کو بے وقت پڑھا ہو؟ اس آدمی نے کہا، نہیں۔ پھر اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس کا پڑوسی ہوں اور اسے اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ میں نے اسے کبھی کسی مسکین کو کھانا کھلاتے ہوئے یعنی نفلی صدقہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بس یہ تو صرف زکوٰۃ ادا کرتا ہے جو نیک و بد ہر ایک ادا کر ہی لیتا ہے۔ دوسرے آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اس سے پوچھیں کہ کیا اس نے مجھے کسی سائل کو منع کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، نہیں۔ پھر اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس کا پڑوسی ہوں اور میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے اسے کبھی نفلی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ تو بس رمضان کے مہینے کے ہی روزے رکھتا ہے جنہیں نیک و بد ہر ایک رکھ ہی لیتا ہے۔ دوسرے آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اس سے پوچھیں کہ کیا اس نے کبھی یہ دیکھا کہ میں بیمار بھی نہ ہوں اور سفر پر بھی نہ ہوں اور پھر میں نے اس دن روزہ نہ رکھا ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، نہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، میرے خیال میں تو یہ آدمی تم سے بہتر ہے، کیونکہ تم میں کدورت ہے اور اس میں نہیں ہے۔ مسلمان کی تعریف کرنا اور تعریف کی کون سی صورت اللہ کو ناپسند ہے؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلے بنو لیث کے ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر 3 مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کو شعر سنانا چاہتا ہوں۔ آخری 4تھی مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار سنائے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تھی۔ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شاعر اچھے شعر کہتا تو تم نے بھی اچھے شعر کہے ہیں۔ حضرت خلاد بن صائب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کے پاس گیا، انہوں نے میرے منہ پر میری تعریف کی اور یوں کہا کہ میں نے آپ کے منہ پر آپ کی تعریف اس لیے کی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب مومن کے منہ پر اس کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کے دل میں ایمان بڑھ جاتا ہے، کیونکہ تعریف سے وہ پھولے گا نہیں بلکہ اس کا اعمال پر یقین بڑھے گا کہ نیک اعمال کی وجہ سے لوگ تعریف کر رہے ہیں۔ حضرت مطرف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے اپنا ایک قصہ بیان کیا کہ بنو عامر کے وفد کے ہمراہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ ہم نے عرض کیا، آپ ہمارے سردار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقی سردار تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ پھر ہم نے عرض کیا، آپ فضیلت میں ہم سب سے بڑے ہیں اور ہم میں سب سے زیادہ سخی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو، بلکہ اس میں بھی کچھ کمی کرو تو اچھا ہے، شیطان تم پر غلبہ پا کر تمہیں اپنا وکیل نہ بنا لے۔ ان لوگوں کی مبالغہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ رزین نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اس جیسی روایت نقل کی ہے، اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو درجہ مجھے عطا فرمایا ہے تم مجھے اس سے بڑھاؤ۔ میں محمد بن عبداللہ، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، آپ ہم میں سے سب سے بہتر اور سب سے بہتر کے بیٹے، اور اے ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے بارے میں وہ کہو جو میں تمہیں بتلاتا ہوں تاکہ شیطان تمہیں صحیح راستے سے ہٹا نہ سکے۔ مجھے اسی درجے پر رکھو جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے،
میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی تعریف کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 دفعہ فرمایا تم نے اپنے ساتھی کی گردن توڑ دی۔ تم میں سے کسی نے اگر کسی کی تعریف ضرور ہی کرنی ہو اور اسے اس کی اچھی صفات یقینی طور سے معلوم ہو تو یوں کہنا چاہیے کہ میرا فلاں کے بارے میں یہ گمان ہے اور اللہ ہی اسے بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے سامنے وہ کسی کو مقدس بنا کر پیش نہ کرے بلکہ یوں کہے میرا گمان یوں ہے، میرا خیال یہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک آدمی دوسرے کی تعریف کر رہا ہے اور تعریف میں حد سے آگے بڑھ رہا ہے تو فرمایا تم نے زیادہ تعریف کر کے اس آدمی کی کمر توڑ دی۔ حضرت رجا بن ابی رجا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت محجن اسلمی رضی اللہ عنہ کے ساتھ چلا یہاں تک کہ ہم بصرہ والوں کی مسجد تک پہنچے تو وہاں مسجد کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ مسجد میں سکبہ نامی آدمی بڑی لمبی نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی اور ان کی طبیعت میں مزاح بہت تھا، اس لیے انہوں نے کہا اے محجن کہ آپ بھی ویسی نماز پڑھتے ہیں جیسی سکبہ پڑھتے ہیں۔ حضرت محجن رضی اللہ عنہ نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا اور واپس آ گئے اور حضرت محجن رضی اللہ عنہ نے کہا ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، پھر ہم لوگ چلنے لگے اور چلتے چلتے ہم احد پہاڑ پر چڑھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف منہ کر کے فرمایا ہائے حسرت اور افسوس، ایک دن اس بستی کو بستی والے چھوڑ دیں گے، حالانکہ اس دن یہ بستی بہت زیادہ آباد ہوگی۔ دجال مدینہ آئے گا لیکن اسے مدینہ کے ہر دروازے پر فرشتہ ملے گا، اس لیے وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ سے نیچے اترے۔ جب ہم مسجد پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو رکوع سجدہ کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ فلاں ہے، اور اس کی بہت زیادہ تعریف کرنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کرو، اس کی تعریف اسے نہ سناؤ ورنہ یہ ہلاک ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے اور جب اپنے حجروں کے پاس پہنچے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جھاڑ کر 3 دفعہ فرمایا تمہارے دین کا سب سے بہترین عمل وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو۔ اور اسی روایت کو امام احمد نے بھی ذرا تفصیل سے نقل کیا ہے۔ ان کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت محجن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نمازی کی تعریف مبالغہ کے ساتھ کرنے لگا اور میں نے کہا یا رسول اللہ یہ فلاں آدمی ہیں اور اس میں یہ اور یہ خوبیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، اسے یہ باتیں نہ سناؤ ورنہ تم اسے ہلاک کر دو گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے۔ جب ہم حجرے کے پاس پہنچ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دین کا سب سے بہترین عمل وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو، تمہارے دین کا سب سے بہترین عمل وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو، تمہارے دین کا سب سے بہترین عمل وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو۔ امام احمد کی ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت محجن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا نبی اللہ یہ فلاں ہیں اور مدینہ والوں میں سے سب سے اچھے ہیں اور مدینہ والوں میں سے سب سے زیادہ نماز پڑھنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 مرتبہ فرمایا اسے مت سناؤ ورنہ تم اسے ہلاک کر دو گے۔ پھر فرمایا تم ایسی امت ہو جس کے ساتھ اللہ نے آسانی کا ارادہ فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم تیمی کی والد بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک آدمی نے ان کے پاس آ کر سلام کیا۔ لوگوں میں سے ایک آدمی نے اس کے منہ پر اس کی تعریف کرنی شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے تو اس آدمی کو ذبح کر ڈالا، اللہ تمہیں ذبح کرے، تم اس کے منہ پر اس کے دین کے بارے میں اس کی تعریف کر رہے ہو۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم مجھے بھی ہلاک کر رہے ہو اور اپنے آپ کو بھی۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس کوڑا بھی رکھا ہوا تھا اور لوگ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ سامنے سے حضرت جارود رضی اللہ عنہ آئے تو ایک آدمی نے کہا یہ قبیلے ربیعہ کے سردار ہیں۔ اس کی اس بات کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور ان کے آس پاس کے لوگوں نے اور خود حضرت جارود رضی اللہ عنہ نے بھی سن لیا۔
جب حضرت جارود رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قریب آ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو کوڑا مارا۔ حضرت جارود رضی اللہ عنہ نے کہا، اے امیر المؤمنین، میں نے آپ کا کیا قصور کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم نے میرا کیا قصور کیا ہے؟ کیا تم نے اس کی بات کو نہیں سنا؟ حضرت جارود نے کہا، سنا ہے، تو پھر کیا ہو گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ اس کے تعریفی کلمات سن کر کہیں تمہارے دل میں عجب اور کبر بڑائی وغیرہ کا برا اثر پیدا نہ ہو، اس لیے میں نے چاہا کہ یہ سارا اثر جھاڑ دوں۔ حضرت حمام بن حارث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تعریف کرنے لگا تو حضرت مقداد رضی اللہ عنہ جو بھاری بھرکم تھے وہ اس آدمی کی طرف گئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے منہ پر کنکریوں کی لپیں بھر کر ڈالنے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے اور لوگوں کو بگاڑنے کے لیے تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے چہروں پر مٹی ڈال دیا کرو۔ حضرت مقداد نے اس کا ظاہری مطلب مراد لیا ہے، لیکن بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ اسے کچھ نہ دو۔ حضرت ابو معمر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک آدمی کھڑے ہو کر ایک امیر کی تعریف کرنے لگا تو حضرت مقداد رضی اللہ عنہ اس پر مٹی ڈالنے لگے اور فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے کہ غلط مقصد کے لیے تعریف کرنے والوں کے چہروں پر ہم مٹی ڈالا کریں۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی دوسرے آدمی کی تعریف کرنے لگا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کے چہرے کی طرف مٹی ڈالنے لگے اور فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے چہروں پر مٹی ڈالو۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی تعریف کر رہا تھا، کچھ دیر کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کے چہرے پر مٹی ڈالنے لگے اور فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے چہروں پر مٹی ڈالو۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا، اے لوگوں میں سے سب سے بہتر، یا یوں کہا، اے لوگوں میں سے سب سے بہتر کے بیٹے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، نہ میں لوگوں میں سب سے بہتر ہوں اور نہ سب سے بہتر کا بیٹا ہوں، بلکہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں اور اس کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کی قسم، بلا وجہ تعریفیں کر کے تم اس آدمی کے پیچھے پڑ جاتے ہو اور پھر اسے ہلاک کر کے چھوڑتے ہو کہ اس کے دل میں عجب اور بڑائی پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت طارق بن شہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بعض دفعہ آدمی اپنے گھر سے باہر جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا دین ہوتا ہے، لیکن جب وہ واپس جاتا ہے تو اس وقت اس کے پاس دین میں سے کچھ باقی نہیں ہوتا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ وہ آدمی باہر جا کر ایسے آدمی کے پاس جاتا ہے جو نہ اپنے نفع نقصان کا مالک ہے اور نہ اس کے نفع نقصان کا، اور یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ آپ ایسے ہیں اور ایسے ہیں۔ اس سے کچھ لینے کے لیے اس کی تعریفیں کرتا رہتا ہے، لیکن وہ اسے کچھ نہیں دیتا، اور وہ اس حال میں واپس جاتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت بھی پوری نہیں ہوئی ہوتی ہے اور وہ غلط تعریف کر کے اللہ کو اپنے پر ناراض بھی کر چکا ہوتا ہے۔ صلہ رحمی اور قطع رحمی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبوت سے پہلے قریش شدید قحط میں مبتلا ہوئے، حتیٰ کہ انہیں پرانی ہڈیاں تک کھانی پڑیں، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے زیادہ خوشحال قریش میں کوئی نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا، اے چچا جان، آپ جانتے ہی ہیں کہ آپ کے بھائی ابو طالب کے بچے بہت زیادہ ہیں، اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ قریش پر سخت قحط آیا ہوا ہے، آئیے ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کے کچھ بچے ہم سنبھال لیتے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں حضرات نے جا کر ابو طالب سے کہا، اے ابو طالب، آپ اپنی قوم کا برا حال دیکھ ہی رہے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ بھی قریش کے ایک فرد ہیں، قحط سے آپ کا حال بھی برا ہو رہا ہے، ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ کے کچھ بچے ہم سنبھال لیں۔ ابو طالب نے کہا، میرے بڑے بیٹے عقیل کو میرے لیے رہنے دو اور باقی بچوں کے ساتھ تم جو چاہو کرو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور حضرت عباس نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو لے لیا۔
یہ دونوں ان حضرات کے پاس اس وقت تک رہے جب تک یہ مالدار ہو کر خود کفیل نہ ہو گئے۔ حضرت سلیمان بن داؤد راوی کہتے ہیں کہ حضرت جعفر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس رہے یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں یہ غلام آزاد کرنا چاہتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ غلام اپنے اس ماموں کو دے دو جو دیہات میں رہتے ہیں، یہ ان کے جانور چرایا کرے گا، اس میں تمہیں زیادہ ثواب ملے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، ترجمہ، اور قرابت دار کو اس کا حق مالی و غیر مالی دیتے رہنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، فدق بستی کی آمدنی تمہاری ہے۔ فدق بستی حجاز میں مدینہ سے 2-3 دن کے فاصلے پر تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت میں ملی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، میرے کچھ رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ میں صلہ رحمی کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں برداشت کر کے ان سے درگزر کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت کا معاملہ کرتے ہیں، بلا وجہ مجھ پر ناراض ہوتے ہیں اور مجھ پر سختی کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ویسے ہی ہو جیسا تم کہہ رہے ہو تو گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ کی پھنکی ڈال رہے ہو، تمہارے حسن سلوک کے بدلے میں برا سلوک کر کے وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اور جب تک تم ان صفات پر رہو گے اس وقت تک تمہارے ساتھ اللہ کی طرف سے مددگار رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، یا رسول اللہ، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جن کے ساتھ میں رشتہ جوڑتا ہوں اور وہ رشتہ توڑتے ہیں، اور میں انہیں معاف کرتا ہوں، وہ پھر بھی مجھ پر ظلم کرتے رہتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، تو کیا میں ان کی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح تو تم سب ظلم میں شریک ہو جاؤ گے، بلکہ تم فضیلت والی صورت اختیار کرو اور ان سے صلہ رحمی کرتے رہو، جب تک تم ایسا کرتے رہو گے اس وقت تک تمہارے ساتھ ایک مددگار فرشتہ رہے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو ایوب سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شب جمعہ میں جمعرات کی شام کو ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، ہماری اس مجلس میں جو بھی قطع رحمی کرنے والا بیٹھا ہوا ہے میں اسے پوری تاکید سے کہتا ہوں کہ وہ ہمارے پاس سے اٹھ کر چلا جائے۔ اس پر کوئی کھڑا نہ ہوا۔ انہوں نے یہ بات 3 دفعہ کہی تو اس پر ایک جوان اپنی پھوپھی کے پاس گیا جس سے اس نے 2 سال سے تعلقات ختم کر رکھے تھے اور اسے چھوڑا ہوا تھا۔ جب وہ اپنی پھوپھی کے پاس پہنچا تو پھوپھی نے اس سے پوچھا، میاں تم کیسے آ گئے؟ اس نے کہا، میں نے ابھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ایسے اور ایسے فرماتے ہوئے سنا ہے، اس وجہ سے آیا ہوں۔ پھوپھی نے کہا، ان کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ انہوں نے ایسا کیوں فرمایا ہے۔ اس نوجوان نے واپس جا کر ان سے پوچھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ شب جمعہ میں ہر جمعرات کی شام کو تمام بنی آدم کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور انسانوں کے اعمال تو قبول ہو جاتے ہیں لیکن قطع رحمی کرنے والے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ حضرت اعمش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دن صبح کی نماز کے بعد حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا، میں قطع رحمی کرنے والوں کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ وہ ہمارے پاس سے اٹھ کر چلا جائے، کیونکہ ہم اپنے رب سے دعا کرنے لگے ہیں اور آسمان کے دروازے قطع رحمی کرنے والے کے لیے بند رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہماری دعا بھی قبول نہ ہوگی۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔